اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ خبر میں بڑی خوشی کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ ابھی میرے موبائل میں 1:19 ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، ہلدوانی نینیتال سے ہمارے رپورٹر جناب الماس صاحب جو ہے بھی وہاں ظہر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، مگر جاتے جاتے انہوں نے فوراً مجھے بڑی خوشخبری سنائی، اور اب میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ آخر ہلدوانی کے لوگوں کی دعائیں، ان کا رات بھر رونا گڑ گڑانا اللہ کو پسند آ گیا۔ وہ عورتیں جو اپنے معصوم بچوں کو لے کر گود میں رات بھر دعائیں مانگ رہی تھی کھلے آسمان کے نیچے، آخر خدا نے ان کی دعائیں سن لی۔ اور ابھی یہ خبر آ گئی ہے عمران پرتاپ گڑھی، آپ جانتے ہیں کہ کانگریس اس وقت اس کیس کو لے کر سپریم کورٹ پہنچی تھی۔ شکریہ کانگریس کا، جناب سینئر وکیل سلمان خورشید صاحب کو اس کیس میں کھڑا کیا گیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کانگریس کا ہی ودھائک اس علاقے سے جیت کے آتا ہے، اس لیے وہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی پوری طریقے سے بدماشی کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ اصول تو یہ ہے کہ جنتا کے ساتھ سرکار کھڑی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر خود سپریم کورٹ میں سوال کیا گیا کہ سرکار کا وکیل کہاں ہے، راجیہ سرکار کا پکش رکھنے والے کا ہے؟ کوئی نہیں۔ یعنی سرکار نے، بی جے پی نے پوری طریقے سے بدماشی کی، لوگوں کے آشیانوں کو اجاڑنے کے لیے پوری طریقے سے اپنا پکش رکھا۔ یوں سمجھیے کہ خاموش رہے، کوئی لوگوں کی سنوائی کے لیے نہیں آیا۔ بی جے پی کا ایک کاریہ کرتا، ایک ذمہ دار، ایک نیتا نہیں آیا، لیکن کانگریس بڑے مضبوط پکش کے ساتھ وہاں پر کھڑی رہی، اور کانگریس نے اپنا وکیل بھی سپریم کورٹ میں کھڑا کیا، اور آج سنوائی ہونے والی تھی کہ فوراً ابھی ٹویٹ آ گیا عمران پرتاپ گڑھی کا کہ مبارک ہو، ہلدوانی میں آشیانہ نہیں اجڑے گا، لوگوں کے گھر نہیں اجڑے گے۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں کہہ رہی ہے کہ مودی جی ہمارے گھر مت اجڑنے دو، لیکن مودی جی اور مودی جی کے پارٹی کے کسی شخص نے وہاں جا کر لوگوں کے آنسوؤں کو نہیں پہنچا۔ یہ فیکٹ ہے، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے پوری کوشش کی کہ گھر اجاڑ دیے جائے، اور میں نے کہا تھا نا کہ کچھ تو ایسے بھی شیطان ہیں جو لوگوں کے گھر اجڑنے پر اس لیے خوشیاں منا رہے تھے کیونکہ جو بستی اجڑے گی اس میں 90% مسلمانوں کے گھر ہو گئے۔ تو کچھ ایسے شیطان بھی ہمارے ہاں باقاعدہ ملک میں آباد ہے، ایسے رہتے ہیں کہ جو لوگوں کی بستیاں اجڑنے پر خوشیاں مناتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جن کے گھر اجڑ رہے ہیں ان میں 90% مسلمان ہیں، جبکہ وہاں پر اس بستی میں مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے، گردوارہ بھی ہے، جین بھی ہے، دلت بھی ہے، بودھ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن 90% مسلمان ہیں۔ تو جی ہاں، کانگریس اس کیس کو لڑ رہی تھی کہ ابھی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا ہے، یعنی وہاں کے لوگوں کی دعائیں، وہاں کے معصوم بچوں کا رونا، وہ معصوم بیٹیاں رو کر مودی جی سے کہہ رہی تھی کہ ہماری اسکولوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہمارے گھروں کو اجڑنے مت دو مودی جی، مگر چلو حکومت نے نہیں سنی، خدا نے سن لیا اور سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا۔ اور ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، کل بھی دکھایا تھا کہ گودی میڈیا کو لوگ کیسے بھگا رہے، ذلیل کر رہے ہیں، تھوک رہے ہیں ان پر کہ بھاگو یہاں سے، واپس جاؤ، کیونکہ گودی میڈیا جب وہ کینڈل مارچ امن سے نکال رہے تھے اور آندولن کر رہے تھے، خاموش آندولن، تو اسی بدماش اور شیطانی میڈیا نے ان کو کینڈل گینگ کہا، انہیں جہادی گینگ کہا، تو پھر لوگ ان کو کیسے گھسنے دیں گے؟ ان کو بھگا رہے۔ تو گودی میڈیا نے بہت کچھ کوشش کیا کہ گھر اجڑ جائے، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ حکومت نے کوشش کیا، جی ہاں، بی جے پی کے لوگوں نے کوشش کیا کہ لوگوں کے گھر اجڑ جائے، مگر کامیابی نہیں ملی۔ سپریم کورٹ نے روک لگا دیا، اور ابھی میرے نگاہوں کے سامنے باقاعدہ خبر ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہلدوانی معاملے پر سپریم کورٹ نے لگائی روک، اب نہیں اجڑے گی آشیانے۔ سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہا، سپریم کورٹ نے سوال کیا، وکیل سے سوال کیا کہ سرکار جنتا کے پکش میں کیوں نہیں، راجیہ سرکار کے سرکاری وکیل کہاں ہیں؟ وہیں پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ریلوے کی زمین پر اتیکرمن نہیں ہونا چاہیے، قبضہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ان کے پنرواس کے لیے آپ نے کیا کیا، ان کو دوبارہ بسانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟
جی ہاں، آخر اتنی بڑی بستی وہ کہاں جائے گی؟ اچانک اتنا سخت کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے لگا کہ اچانک اتنی سخت کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ سخت سردی کا موسم ہے، لوگ ٹھٹر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ان کو کیسے اجاڑا جا سکتا ہے؟ ان کے دوبارہ پنرواس کا انہیں کہاں بسایا جائے گا؟ انہیں زمین اور گھر کہاں دیے جائیں گے؟ یہ لوگ 50 سال سے ٹیکس بھر رہے ہیں، پانی بل بھر رہے ہیں، بجلی بل بھر رہے ہیں، انہیں کہاں آباد کرو گے؟ تو چلو ایک بڑی اچھی خبر آ گئی جو سب سے پہلے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اب ہلدوانی میں آشیانے نہیں اجڑیں گے۔ ہلدوانی والوں، ہم 3-4 دن سے آپ کی آواز بلند کر رہے تھے، جبکہ ہم نے ہلدوانی دیکھا نہیں، اتراکھنڈ وہاں اس علاقے میں گئے نہیں، مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی آواز بنیں، تو ہم اپنا فرض سمجھ کر یہ کر رہے تھے۔ میں آپ سے اب اپیل کروں گا ہلدوانی والے تمام لوگوں سے کہ سب سے پہلے ہم رب کا شکر ادا کریں کہ دلوں کا پھیرنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، دلوں کا پھیرنا، سب کے دلوں کا پھیرنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ظالموں کو ناکام کیا، جو آپ کو اجڑتے دیکھنا چاہ رہے تھے اللہ نے ان کو ناکام کیا، اور سپریم کورٹ کے جج کے دل میں اور تمام لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو ایسے اجاڑا نہیں جا سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم رب کا شکر ادا کریں، اس کے بعد ہم اپنی کورٹ کا شکریہ ادا کریں کہ واقعتاً ایک اچھا فیصلہ وہاں سے آیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کانگریس کا شکریہ ضرور ادا کرے۔ ایسے ہی سب سے بڑا شکریہ ہم جمعیت علماء کا بھی ادا کرے کہ جمعیت علماء کے لوگ آپ تک پہنچے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی کی خبر بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اور گزشتہ کل جمعیت علماء ارشد مدنی کے ذمہ داران سے بھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی، وہاں پر ان لوگوں نے بھی بڑی کوششیں کی۔ مولانا مقیم قاسمی جو ضلع ادھیکش جمعیت علماء ہند ضلع نینی تال کے، ہم ان کا بھی، ان کی پوری ٹیم کا، اور ان کو تو میں جانتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، مگر انہوں نے ہلدوانی کے مظلوموں کے لیے، آپ تمام کے لیے کوششیں کی، آپ کے آشیانے نہ اجڑیں اس کے لیے محنتیں کی۔ جنہوں نے بھی جس طریقے سے بھی محنتیں کی ہوگی، ہم تمام کا شکریہ ادا کریں، اور ہم ان تمام کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ آگے بھی جمعیت علماء نے کہا کہ آگے بھی قانونی لڑائی جاری رہے گی، اور جمعیت علماء نے یہ کہا ہے کہ ہم مظلومین کے ساتھ ہیں۔